میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قصہ دوستو یہ قدرتی امر ہے کہ جب بھی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپ کپی سی آ جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہی فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ تمام زیروں چیزوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذمہ لگائی ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام سے جوڑتے چند دلچسپ حقائق آپ کو بتائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت اور طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں روحیں قبض فرما لیتے ہیں۔ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسرائیل علیہ السلام کو کبھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ باحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی اور گنہگار موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے باز آئے اور زمین سے مٹی نہ لی۔ عرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے منع کر دیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹی بھر خاک اسی سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ ہی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا تو کسی کو تبک اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، میں تجھے قسم دیتی ہوں اس ذات کی جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ دے ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟
چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ برا بھلا کہے گا۔ پیارے دوستو، تو چلیے اب آپ کو اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ اس نے کہا بے شک صاحب خانہ کو اس کا حق ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لائیں، جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جو برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائے جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب ذرا یہ بتائیے مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کیا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی مولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کی اور ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم آنے کی، تو اس حوالے سے یہ حقائق مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے ملاحظہ نقل کی گئی ہے کہ ایک دفعہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے مگر آپ کے حکم سرتابی کے مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھولا نہ سکا۔ وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کہیں مسافر غرق ہوئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم سے بہے چلے جا رہا تھا۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم چاہ کر میرا کلیجہ کام گیا۔ جب میں اس بچے شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا۔ کیا تجھے معلوم ہوا کہ بعد میں وہ بچہ کہاں کس طرح پرورش پاتا رہا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر و باطن آپ پر حیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موجے سمندروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے بچ جائیں۔
خوبصورت سے کہا اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس منہ میں ڈال دیتے تھے۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی اور وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے حسین اور خوش نما پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے ادا کی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے ایسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ غرور بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے۔ اسی نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے آلاؤ میں جھونکا ہے۔ اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے بارے میں تو یاد رہے کہ حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مالک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹینوں کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ دوستو، اس حقائق کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اسی لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی کچھ حکایات اور روایات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مالک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت نرمی سے کام لینا۔ بس حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک عرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔
تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار صدا دی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد، قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، اندر داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی، میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے شان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے بھی اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح بھی قبض کرنے کی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دے تو اندر جانا، اگر اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ دوستو، یہ ہے مقام نبوت، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اسے عارفہ و اعلیٰ مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں مالک الموت دست بستہ اذن مانگ رہے ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا کہ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبض روح کا اذن عطا فرما دے تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کر میری بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانا۔ صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ عز و جل، میں نے صحابہ کرام سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء کرام کو دیا گیا، لیکن محدود کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت مالک الموت نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر آپ اجازت دے تو روح قبض کر لوں، لیکن روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے۔ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔